من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله آپ حضرات کے سامنے سورۃ النصر کی تلاوت کی گئی۔ یہ سورت ہجرت کے بعد مدنی دور میں نازل ہوئی، اس لیے ان پر لکھا ہے سورۃ النصر مدنیہ، کہ یہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی مدنی دور میں۔ اس کا نزول تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ سے 6 مہینے پہلے ہوا۔ آپ کی وفات سے 6 ماہ پہلے یہ سورت نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کی جو علامات ہیں، ان میں سے پہلی علامت اسی سورت کا نازل ہونا ہے، کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اجلہ صحابہ، کبار صحابہ، وہ اس سورت کا مضمون اور معنی مفہوم دیکھ کر سمجھ گئے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ہمارے درمیان بھیجا، وہ مقصد پورا ہو چکا ہے۔ جب بعثت کا مقصد پورا ہو چکا ہے تو بے مقصد اللہ کا نبی دنیا میں نہیں رہا۔ وہ ایک خاص مقصد کے لیے تشریف لاتا ہے، مقصد کے پورا ہوتے ہی دنیا سے اللہ اسے رخصت کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سورۃ النصر نازل ہو گئی، اس سے کیا کچھ معلوم ہوتا ہے آپ کو؟ ابن عباس نے عرض کیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، یہ سورت تو یہ بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی اب زیادہ عرصہ ہمارے درمیان نہیں رہیں گے۔ آپ کی جو علامات وفات ہیں ان میں سے یہ پہلی علامت ہے۔
اور یہ آپ کی وفات طیبہ سے تقریباً 6 مہینے پہلے نازل ہوئی، اور اسی سے علامات وفات وہ شروع ہوئی۔ اس سے پہلی سورت سورت الکافرون گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھی، اور اس سے پہلے سورت الکوثر جو اس سے پہلے آپ نے سبق میں پڑھی ہے۔ ذرا جملہ سمجھنا، سورت الکوثر میں مسئلہ توحید کا بیان ہے۔ کل کے سبق میں بھی عرض کیا تھا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کی خالص عبادت اور اللہ کی توحید کا بیان ہے سورت الکوثر میں۔ اس سے اگلی سورت سورت الکافرون میں جو اس توحید کے منکرین ہیں، معاندین ہیں، شرک و کفر کرنے والے توحید کے منکر ہیں، سورہ کافرون میں ان سے براءت، بیزاری اور بائیکاٹ کا اعلان ہے۔ لکم دینکم والی دین، تمہاری راہیں جدا ہماری جدا، تمہاری منزل جدا ہماری جدا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واشگاف الفاظ میں اعلان کر دیا، جس کے بعد کفار مکہ مایوس ہو گئے، ہر طرح کی آگ سے وہ صلح سمجھوتے رواداری کی آس اور امید توڑ بیٹھے۔ یہ معاملہ بڑا مشکل تھا کہ ابھی تک وہ تعداد اور ظاہری قوت بھی اتنی نہیں، وسائل بھی نہیں، ہر چیز پہ قابض کفار ہیں، اور اتنا واشگاف الفاظ میں ان سے بائیکاٹ کا اعلان، یہ آسان معاملہ نہیں تھا۔ لیکن اتنا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان کر دیا تو پھر اللہ نے اس پر انعام عطا کیا، جو آج کے سبق کی صورت میں آ رہا ہے۔ اس پر اللہ نے خاص انعام عطا کیا، اور اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب پریشان نہیں ہونا کہ ہم بالکل الگ تھلگ ہو گئے، وہ ہم سے الگ ہو گئے، اور بالکل واضح طور پہ ان سے بائیکاٹ اور راہیں جدا ہو گئی۔ اب میں اللہ کی خاص مدد اور نصرت وہ آپ پہ آئے گی، لیکن یہ خاص نصرت کب آئے گی؟ کفار سے بائیکاٹ کر لینے کے بعد۔ یہ نقطہ سمجھو، کفار سے عملی طور پہ بائیکاٹ کر لینے کے بعد اللہ کی خاص وہ مدد اور نصرت آئے گی، ایک۔ اور نمبر دو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی کامیابی اور فتوحات کے راستے اور دروازے ہم کھولتے چلے جائیں گے۔ اسلام خوب بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا۔ اب اس کی راہ میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، اور کوئی طاقت و رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس سے اللہ نے ایک نقطہ سمجھایا کہ جب تک معاملہ ملا جلا رکھو گے، جب تک مذہبی رواداری کسی کافر سے بھی روا اور جائز رکھو گے، جب تک مشرکین اور اہل بدعت سے مل جل کر رہو گے، تو میں اللہ کی وہ خاص نصرت تم پہ نہیں آئے گی، وہ خاص مدد اور میری تائید وہ تمہیں حاصل نہیں ہوگی۔ اور نمبر دو، تمہارے مشن کے پھلنے اور پھولنے اور تمہاری فتوحات کا وہ سلسلہ بھی جامد رہے گا، رکا رہے گا، اس کو کھلے راستے نہیں ملیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد اور نصرت آئے، رب کی ہمیں تائید حاصل ہو، اور ہمارا مشن بڑھے، پھلے پھولے اور پھیلے، تو فرمایا اس کے لیے نسخہ عمل یہ ہے کہ خالص، مخلص اور کھڑے ہو جاؤ، کسی کافر، مشرک اور بدعتی سے مذہبی رواداری مت رکھو۔ یہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے؟ تمہاری قربتیں ہوں، محبتیں ہوں،
رحم دلی ہو، شفقت ہو، پیار ہو، درگزر ہو، آپس میں ہو، اہل ایمان کا آپس میں ہو۔ دشمن کو جب تک دشمن نہیں سمجھو گے تب تک اللہ کی تائید اور نصرت نہیں آئے گی، اللہ کی خاص رحمت تمہارے سامنے حاضر نہیں ہوگی۔ یہ خاص انعامات حاصل ہوں گے تب جب اللہ کے دشمن کو اپنے جانی دشمن سے بڑھ کر دشمن سمجھو۔ اور جب تک رشتے ناتے آپس میں موحدوں کے مشرکوں سے ہوتے رہیں گے، اہل بدعت سے چلتے رہیں گے، ایک دوسرے کے جنازوں میں آنا جانا چلتا رہے گا، برادری، محلے داری، اڑوس پڑوس، گاؤں بستی، ماحول، معاشرہ ان چیزوں سے متاثر یا مجبور ہو کر بدعات میں بھی شامل ہوتے رہو گے، چلو کیا فرق پڑتا ہے، کیا حرج ہوتی ہے، تب تک اللہ کی تائید اور رحمت نصیب نہیں ہو سکے۔ تمہارا ایمان ہوگا، عقیدہ ہوگا، نظریہ ہوگا، کتاب و سنت کے ماننے والے ہو، لیکن وہ تمہارے اندر اور باطن میں رہے گا۔ جب تک ظاہری مشابہت اور مذہبی میل جول ان سے ختم نہیں کرو گے تب تک ظاہری آنکھوں دیکھی رحمت اللہ کی تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ صرف یہ مقام نہیں، اس پر قرآن کریم کے متعدد مقامات پیش کر سکتا ہوں بحمد اللہ، جہاں اللہ والوں نے مشرکین اور کفار سے عملی بائیکاٹ کیا، اسی قدم پہ اسی لمحہ اللہ کی نصرت اور تائید آئی۔ سبحان اللہ۔ ذرا یہاں نشانی رکھو، ایک مقام دیکھو ذرا 15ویں پارے میں، صفحہ 468 بلکہ 469 پہ آ جائے، 15واں پارہ سورۃ الکہف۔ تذکرہ ہے اصحاب کہف کا، آپ نے بارہا سنا ہوا ہے، اس لیے بالکل مقصد کی بات، تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ مل گیا صفحہ؟ صفحے کے شروع سے تیسری سطر رکوع سے ذرا سرسری ترجمہ دیکھو۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، سمجھنا ذرا، نحن نقص کرو مانا، ہم ہی بیان کرتے ہیں علیک آپ پر، نبأهم حال ان کا، خبر ان کی، قصہ اور واقعہ ان کا، بالحق ٹھیک ٹھیک۔ یہ قصہ تو پہلے بھی مشہور تھا، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، مشرکین مکہ تک آن پہنچا، لیکن انہوں نے اس واقعہ اور قصہ میں کئی خرابیاں کی ہوئی تھی، قطع گریز، جیسے سنی سنائی بات بعض اوقات بڑھ جاتی ہے، بعض اوقات کم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح نہیں، ہم آپ کو قصہ اور واقعہ اب سنانے لگے ہیں بالحق، بالکل ٹھیک ٹھیک۔ انہم بے شک وہ، فتیتن چند نوجوان تھے، چند آمنوا بربہم جو ایمان لے آئے اپنے بولو رب کے ساتھ، اور ایسا خالص مخلصانہ ایمان لائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَزِدْنَاهُمْ وَزِدْنَا، اور ہم بڑھاتے گئے ان کو ہدن عزو ہدایت کے، ان کے ایمان میں، ہدایت میں، زدنا ہم انہیں بڑھاتے گئے، بلندی اور ترقی عطا کرتے گئے، عروج ملتا گیا، وہ بھی ڈٹ گئے، استقامت اور ثابت قدمی کا پہاڑ بن گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَرَبَطْنَا، اور ہم نے گرہ لگا دی، گڑھ مار دیتی، ہم نے گرہ لگا دی، اپنی رحمت کا خاص پہرا لگا دیا،
علی قلوبہم، ان کے ان کے دلوں پر کہ اب کائنات بدل سکتی ہے لیکن یہ ہدایت کی پٹڑی سے کبھی اتر نہیں سکتے. اپنی جان کے ٹکڑے ٹکڑے تو کروا سکتے ہیں لیکن کبھی ایمان کو چھوڑنے کے لیے یہ تیار نہیں ہوں گے. وقت کا بادشاہ دقیانوس اس نے ان کو شکایت پر طلب کر لیا اور اپنی عدالت لگا لی. جب یہ چلتے ہوئے اس بادشاہ کی عدالت کٹہرے میں اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں ان کا وہاں جا کر کھڑا ہونا میں اللہ کو اتنا پسند آیا، ان کے انداز کو میں اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا. اذ قاموا، اذ کا لفظ بتلا رہا ہے وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ کی رحمت بھی لطف اندوز ہو رہی تھی. کس چیز سے؟ قاموا، ان کے جا کر کھڑے ہونے سے. ان کے جا کر پوری قوم مخالف ہے، برادری مخالف، کنبہ قبیلہ مخالف، ماں باپ بہن بھائی سب مخالف، وقت کا بادشاہ بھی مخالف. ان کو مجرم کی حیثیت سے طلب کر لیا گیا تو یہ بالکل نڈر ہو کر، بے خوف و خطر ہو کر وہ جا کے بادشاہ کے سامنے اس کی عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں. کیوں نڈر اور بے خوف ہو کر؟ کہ ربطنا علی قلوبہم، دل پہ جو اللہ کی رحمت کا پہرا لگا ہوا، اس دل نے ان کو گھبرانے پریشان نہیں ہونے دیا. فرمایا اذ قاموا، سبحان اللہ. یہ وقت ہوتا ہے بڑا عجیب، آزمائش کا بھی لیکن لطف اس میں بڑا ہے. بشرط استقامت ہو، ایمان اخلاص کامل ہو. جب وہ جا کر کے کھڑے ہوئے بادشاہ نے پوچھا ہاں کوئی نیا اسلام مذہب نکالا؟ باپ دادے کے معبودوں کو نہیں مانتے، قوم کے معبودوں کو؟ کیا انہیں کرنیاں بھرنیاں والا نہیں تسلیم کرتے؟ کہتے ہیں بالکل نہیں. اچھا کس کو مانتے ہو؟ سنو. فقالوا، بس وہ کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، ربنا، رب ہمارا، ربنا، رب ہمارا، مشکل کشا حاجت روا ہمارا. رب کا معنی ہے نا سے، رب کا معنی تمام ضرورتوں کو اس کے حال کے مناسب پورا کرنے والا، مشکل کشا حاجت روا، داتا و دستگیر، غوث اعظم. ربنا، رب ہمارا وہ ہے جو صرف ہمارا نہیں بلکہ رب السماوات والارض، جو آسمان والوں کا بھی رب ہے اور زمین والوں کا بھی وہی رب ہے. وہ صرف ہمارا تو نہیں، 14 طبق کی کائنات اور جمیع مخلوقات کا وہی روزی رساں ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہی رب ہے، وہی پروردگار اور پالنہار ہے. جب ہم کھاتے اسی کا ہے، پیتے اسی کا ہے، پہنتے اسی کا دیا ہوا ہے، رہتے اسی کی عطا کردہ کائنات میں ہے، اسی کی نعمتوں سے ہر لمحہ ہم فائدہ اور نفع اٹھاتے ہیں، تو جس کا کھائیے پھر اسی کے گن گائیے. جب کھلانے پلانے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب ہے تو پھر سر و پکار کے لائق بھی وہی رب ہے. اس لیے سنو، لن ندعو من دونہ الہا، لن ندعو، ہم ہرگز نہیں اور کبھی بھی نہیں پکاریں گے من دونہ، اللہ کے سوا، الہا، کسی دوسرے الہ کو. یہ کون ہے؟ کس کا دین اور مذہب آ رہا ہے؟ کہو اولیاء کا، اللہ کے سچے ولیوں کا. یہ ان کا دین اور مذہب آ رہا ہے جو عین دین توحید ہے، خالص اللہ کی توحید کا مذہب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز نہیں اور کبھی بھی نہیں پکاریں گے
من دونی ہی اللہ کے سوا الہم کسی اور ہستی کو کہ اس کی پکار کر کے ہم اسے الہ تسلیم کر لیں، یہ کبھی ہو سکتا نہیں ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کچھ تو ذرا مل جل کر گزارا کرنا ہے، کچھ تو نرم رویہ رکھو، اپنے موقف پہ نظر ثانی کرو، اگر تم کبھی ان کی سور و پکار کر بھی لو تو فرق کیا پڑے گا؟ کہتے ہیں سنو فرق یہ ہے، لقد البتہ تحقیق، البتہ پکی بات ہے، قلنا اگر ہم نے کہا یعنی غیر اللہ کی پکار کر لی، اذن تو اسی وقت شاقا کہا ہم کھلی گمراہی میں جا پہنچیں گے۔ اس میں کھلی گمراہی میں بدبختی میں چلے جائیں گے، ہم سے بڑا بدبخت اور گمراہ پھر کوئی نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ کے سوا کسی دوسرے کی سر و پکار ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کی پکار عین اللہ کی عبادت بنتی ہے، اللہ کے سوا نبی کو پکارے، ولی کو پکارے، حضرت علی کو آج کا مشرک پکارے، پنجتن پاک کی سور و پکار کرے، شیخ پیر عبد القادر جیلانی کو پکارے، کسی اور کلیان والے بابے کو پکارے، کسی اور کرنیاں بھرنیاں والا اسے سمجھ کر پکارے، غیر اللہ کی پکار یہ میری گمراہی ہے، اور پکارنے والا وہ کھلا گمراہ ہو جاتا ہے۔ بے شک لقد قلنا اذن شططا۔ جب یہ توحید کی ضربیں لگائیں، بادشاہ بھی ہکا بکا، نہ کچھ آئے نہ جائے، پریشان ہو گیا۔ انہوں نے اس کے انداز کو دیکھا کہ سہما ہوا ہے، خاموش ہو گیا، تو موقع پا کر آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگے ہاؤلائی قومنا، ہاؤلائی اشارہ، ہاؤلائی قومنا، اے بادشاہ دقیانوس، یہ جو تیرے اردا گرد بیٹھے ہیں کرسیوں پہ، یہ تیرے درباری حوالی چیلے چاٹے، یہ تیرے وزیر مشیر قومنا، یہ ہماری قوم کے وڈیرے اور ذمہ داران یہ بنے ہوئے ہیں، ان کی حالت کیا ہے کہ اتخذو، انہوں نے بنا لیا، من دونی، اللہ کے سوا آلہتن، کئی ہستیوں کو معبود، انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے، جدا جدا مشکل کشا حاجت روا بنا لیے، اتخذو، بنا لیے انہوں نے، من دونی، اللہ کے علاوہ، آلہتن، کئی الہ بنا لیے، کوئی کسی مقصد کے لیے بنایا، کوئی کسی ضرورت کے لیے بنایا، جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں مختلف بیماریوں کے سپیشلسٹ ہے، یہ معدے کا سپیشلسٹ ہے، یہ ہارٹ سپیشلسٹ ہے، یہ آنکھوں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، انہوں نے بھی مشکل کشا سپیشلسٹ بنائے ہیں۔ یہ کلر کہار کے علاقہ میں جاؤ، پیر کھارا، یہ خارش کی بیماری دور کرنے کے لیے سپیشلسٹ مشکل کشا ہے، دور کیوں جائے؟ یہ بابے جادے پہ جاؤ، یہ آنکھوں کی بینائی بحال کرنے اور لوٹا کر دینے کے لیے وہ آنکھوں کا سپیشلسٹ مشکل کشا بنایا ہے۔ اور تلنگانہ کے علاقہ میں ایک ہے قاتلی شاہ، قاتلی پھر شاہ، یہ مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہاں پرابلم یہ ہے کہ اگر کسی کا مادہ جانور، بھینس، گائے وغیرہ، وہ کیا دو اپنی بولی نوی نتھی نہیں پی ہوگی، پھر اس دربار دے چکر لگواؤ، اس بابے کی کوئی ہیٹ ایسی ہے، کرنٹ لگاتا ہے، وہ گرم ہو جاتی ہے، پھر اسے نر کی تلاش ہوتی ہے۔ دیکھا، وہ اس مقصد کے لیے سپیشلسٹ ہے، کوئی داڑھ کے درد کے لیے، کوئی پیٹ کے درد کے لیے، کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو، حمل نہ ٹھہر رہا ہو، کسی غرض اور مقصد کے لیے یہ جدا جدا مشکل کشا بنائے ہیں۔ اگر یہ ہندوؤں سے بڑے بے ایمان نہیں تو پھر دنیا میں کوئی بے ایمان نہیں، دین کا مذاق بنا رکھا۔
کہتے ہیں ہاؤلائی قومنا، یہ ہے ہماری قوم کے لوگ، اتخذوا کہ انہوں نے بنا لیے من دونی ہی اللہ کے، بولو بولو اللہ کے سوا، آلہتن جمع الہ کی، کئی الہ بنا لیے، کئی مشکل کشا حاجت روا کرنیاں بھرنیاں والے بنا لیے۔ جب بنائے ہیں ایک مستقل کفریہ شرکیہ مذہب کو اختیار کیا ہے، تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں طلب کرنے کی بجائے، ہمیں مجرم بنانے کی بجائے، ہمیں دھمکیاں دینے کی بجائے، یہ اگر سچے ہیں اپنے موقف میں، اپنے عقیدے اور نظریے میں، تو اس پر دلائل لائیں، اس پر کیا کریں، اس کو ثابت کریں۔ اس لیے کہتے ہیں لولا یاتون علیہم بسلطان بین، سمجھنا، لولا یاتونا، کیوں نہیں لاتے وہ، کیوں نہیں لاتے وہ، علیہم ہمارے سامنے، علیہم ہمارے سامنے پیش کرے نا، اپنے اپنے اسٹیجوں پر، اپنے اپنے ممبر و محراب پر، اپنے اپنے امام باڑوں میں اور گدی مقامات پر، تو سینہ کو بھی کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور اپنے مذہب کی خوب پرچار کرتے ہیں، اور لوگوں کو اپنے مذہب کے متعلق اپنے حق پر ہونے کا باور کراتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسے نہیں، اپنے بند حجروں اور کمروں میں نہیں، اپنے درم اور ساتھیوں میں نہیں، لولا یاتون علیہم، ہمارے سامنے کیوں نہیں لاتے، ذرا ہمارے سامنے لائیں نا، ہم بھی دیکھیں پیش کیا کرتے ہیں، اور لائیں کیا، بسلطان، سلطان کا معنی بادشاہ، سلطان کا لفظی معنی بادشاہ، مراد وہ معقول اور قطعی دلیل پیش کرے کہ شکلیات نہ ہو، اخبار احاد نہ ہو، ظنیات نہ ہو، اور ہو بھی بین، واضح واضح، جس میں کوئی احتمال نہ ہو، قطعی الثبوت بھی ہو، قطعی الدلالہ بھی ہو، واضح طور پہ پیش کریں۔ اگر ان کے پاس کوئی ہے، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، لیکن یاد رکھو میرے دوستو، مشرک کے پاس کتاب و سنت کی کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہوا کرتی، وہ پیش کرے گا، عقلیات کو پیش کرے گا، شٹلیات کو پیش کرے گا، قصے کہانیوں کو پیش کرے گا، بزرگوں کے اقوال اور واقعات پیش کرے گا، قرآن کی کوئی آیت، پیارے محبوب کا کوئی فرمان اس کے پاس نہیں ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کیوں نہیں پیش کرتے ہمارے سامنے کوئی معقول دلیل، قطعی دلیل، اور وہ بھی بین واضح۔ یہ کہنے کے بعد فتویٰ لگاتے ہیں کون؟ اولیاء، کون؟ دیکھتے آؤ اللہ کے سچے ولی کون ہوتے ہیں، اور یہ موجودہ بناسپتی قسم کے بناوٹی ولی، ان کا کیا چہرہ اور حلیہ طریقہ، خود بھی شرک کرتے ہیں، لوگوں کو بھی شرک کے راہ پہ ڈالتے ہیں۔ یہ اللہ کا ولی تو کجائے سے تو مسلمان نہیں تسلیم کیا جا سکتا، جسے نہ خود کا پتہ نہ اپنے ماننے والوں کو کبھی حق بات پتا۔ فرمایا فمن اظلم، دیکھ رہے ہو، فمن اظلم، بھلا کون ہے اس سے بڑا ظالم، کس سے، ممن افترا، افترا کرنا، گھڑ لینا، جس نے گھڑ لیا اللہ، اللہ پر، کاذباً، جھوٹ، کاذباً، جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا، من اظلم، اس سے بڑا کوئی ظالم، اللہ پر کیا جھوٹ گھڑا، اللہ کریم نے اپنے سوا کسی کو الہ اور معبود
نہیں بنایا، اور انہوں نے اللہ پر جھوٹ کیا گھڑا، اتخذوا من دونہ آلہۃ، انہوں نے اللہ کے سوا کئی الہ اور معبود بنا لیے، اللہ نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے، انہوں نے نبیوں ولیوں کو مختار کل بنا لیا، اللہ نے اپنی صفتوں میں کسی کو شریک نہیں کیا، انہوں نے انبیاء اولیاء مقربین کو اللہ کی صفتوں میں اللہ کا شریک بنا دکھایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بھلا اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا۔ یہ اولیاء اللہ کے سچے ولی بادشاہ کی عدالت میں تقریر کرتے ہیں، سبحان اللہ، تقریر کر لینے کے بعد خاموش ہوئے، بادشاہ کہنے لگا ہم نے آپ کا موقف سن لیا، پر تمہارے اور ہمارے درمیان گزارا نہیں ہو سکتا، اس لیے بجائے دلائل پیش کرنے کے، بجائے اپنی بات کا کوئی ان کے سامنے ثبوت پیش کرنے کے دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگا تمہارے پاس اتنی مہلت ہے، اس میں اپنے موقف پہ نظر ثانی کر لو، بہتر ہے کہ تم واپس باپ دادے کے مذہب میں آ جاؤ، اگر نہیں آئے تو میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، میں تمہیں مشینوں میں ڈال کر تمہیں رسوا کر کے مار دوں گا، وگرنہ میں تمہیں تیل کے تختے کڑھاؤں میں ڈال کر تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ یہ سارے ان کو دھمکیاں ڈراوے دیتا ہے، انہیں کو مہلت ملی، موقع پا کر الگ ہوئے اور مشورہ کرنے لگے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، آزمائش کا وقت آیا، سوچنے لگے اگر ہماری جان چلی جائے کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے، شہید ہو جائیں گے، شہادت تو سعادت ہے، لیکن بات یہ ہے ہمیں تو شہادت کی موت مل جائے گی، کامیاب ہو جائیں گے، لیکن مشن یہیں پہ رک جائے گا۔ یہی چند نوجوان مباہد تھے، دیندار تھے، پیچھے تو ساری قوم وہ شرک پہ لگی ہے، مشن رک جائے گا، مسئلہ بیان ہمارے بعد کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اس لیے ہمیں چاہیے ہم یہاں سے تھوڑا الگ ہو جائیں، کسی دوسرے علاقے میں بستی شہر میں جا کر وہاں اللہ کا یہ سچا دین توحید ان لوگوں کے سامنے پیش کریں، لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنے، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ ارادہ کر کے چل پڑے ہیں، چھپتے چھپاتے ہوئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، غور کرنا سبق کا جملہ آ گیا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، دیکھ رہے ہو واو کا معنی اور اس کا معنی جب، اعتزال کا معنی کنارہ کش ہو جانا، علیحدہ ہو جانا، اعتزال الگ تھلگ ہو جانا، وَإِذْ اور جب اعتزلتموہم وہ ان سے یعنی مشرک قوم اور اپنی برادری سے الگ ہو گئے، نظریاتی طور پہ تو پہلے بھی سرحدیں جدا جدا ہو چکی تھی، اب جسمانی طور پر علاقہ چھوڑ کے الگ ہو گئے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب وہ کنارہ کش ہو گئے اس قوم اور برادری سے، اس سے بھی جدا ہو گئے، وَمَا اور ان معبودوں سے بھی جدا ہو گئے، یعبدون جن کی وہ قوم کے لوگ پوجا اور عبادت زور و پکار کرتے تھے، مشرکوں سے بھی جدا ہو گئے، ان کے بناوٹی معبودوں سے بھی، بولو تو صحیح، جدا ہو گئے۔ جب یہ دونوں سے کٹ گئے الگ ہو گئے تو گئے کہاں؟ فرمایا اِلَّا اللہ، کس کی طرف؟ سوائے اللہ کے، ان سب کو چھوڑ بیٹھے اور ایک اللہ کی طرف انہوں نے اپنا تمام تر دھیان اور توجہ کر لی۔ چنانچہ چلتے چلتے بائیکاٹ کر کے، الگ تھلگ ہو کر، ہجرت کر کے، قربانی دے کے، راستے میں چلتے چلتے تھکے ہارے ہوئے، دیکھتے ہیں پہاڑ کے دامن میں ایک غار نظر آئی تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، فَأْوُوا ٹھکانہ پکڑا، پناہ لی
इलल कहफ, तरफ कहफ के गार के, उसमें जा करके बैठे। अब इन्होंने अमली बाइकाट किया कि नहीं? क्या ख्याल है? अमली बाइकाट किया। अब अल्लाह की नुसरत और रहमत आने लगी। कैसे? अल्लाह ने फरमाया यनशुरलकुम, निछावर कर देगा तुम्हारे लिए, रब्बुकुम, तुम्हारा रब, मिन रहमतिही, अपनी रहमत को। ये मगर मैं इससे पहले दुआ तो ये मांगते आ गए। पिछले सफे की आखिरी सतर देखे ना, आयत नंबर 9 के बाद 10, इज़ अवल फित्यतु इलल कहफि फकालू, आगे रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन, आए हमारे रब अता कर हमें मिन लदुनका, खास अपने खजानों से, कुदरत से, रहमतन। क्या चीज है? बोलो यार, क्या चीज है? रहमत अता कर। एक नंबर 2, वहय्यिलना मिन अमरिना रशदा, हमारे मामला को दुरुस्त कर दे, उसमें खैर और हमारे काम में भलाई डाल दे। ये 2 चीजों की दुआ मांगी। अब उसके बाद देखें, बादशाह की अदालत में मसला भी बयान करते रहे, कौम को भी ललकारते रहे, उन पे फतवे भी लगाते रहे, शिर्क का रद्द भी करते रहे, सब कुछ चलता रहा। लेकिन इस दुआ का समरा, नतीजा और कबूलियत सामने नहीं आई। ये कब आई? जब हिजरत करके, बाइकाट करके चले गए, अलग थलग हो गए, किसी किस्म का उनसे मेल जोल बाकी नहीं रहा। तो अब देखिए, यनशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही, देख रहे हो सबक को? फैला देगा, निछावर कर देगा, लकुम, तुम्हारे लिए, रब्बुकुम, रब तुम्हारा, मिन रहमतिही, अपनी रहमत को। पहली कौन सी दुआ मांगी थी? अल्लाह से रहमत तलब की थी, वो तुम्हें अता कर देगा। वयुहय्यिक लकुम मिन अमरिकुम मिरफका, और दुरुस्त कर देगा तुम्हारे काम में, तुम्हारे इस मामला के अंदर दुरुस्ती कर देगा, मिरफका, और उसमें खैर और भलाई को नाजिल कर देगा। कुरान ने नुक्ता और मसला समझा दिया। जब तक आदमी काफिर, मुशरिक और बेदीन लोगों से मजहबी बाइकाट नहीं करता, राहें जुदा जुदा नहीं करता, तब तक ये अल्लाह की खास ताईद और रहमत इसे हासिल नहीं होती। एक और मकाम देखे मुख्तसर, आगे आ जाइए 16वें पारा में, सूरह मरियम, सफ़ा 491, सफ़ा 490 की आखिरी सतर देख लें। ये आयात में सबकन आपकी पड़ी हुई है, बिल्कुल सरसरी तर्जुमा। रुकू से सूरह मरियम की आयत नंबर 40 के बाद 41-42, सफ़ा 490 की आखिरी सतर देख रहे हो जी? वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम, करो माना आसान है बिल्कुल, और याद करो इस कामिल किताब में मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसको याद करो? इब्राहीम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कौन था वो इब्राहीम? इब्राहीम का तारुफ, इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या, बेशक वो था इब्राहीम अव्वल सिद्दीकन, सच्चों का सरदार, फिर नबिया, नबी भी था, सिद्दीक नबी था। अल्लाह ने मनसब नबूवत पे फायज़ो कायम किया और फरमाया, मेरे इब्राहीम खलील, अपने बाप आज़र से, अपने घर की 4 दीवारी से मैं अल्लाह के मसले को बयान करना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप के सामने आते हैं। इज़ काला, करो माना, जब फरमाया इब्राहीम ने ली अबी, अपने बाप को क्या फरमाया? या अबाती, आए मेरे अब्बा जी, आए। हालांकि इब्राहीम का बाप आज़र काफिर है, लेकिन फिर भी या अबा नहीं, या आबा, ये ता जी का माना दे रही है।
پھر بھی اپنے کافر بادشاہ کا بھی ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، بڑے ان کے ساتھ پیار سے کلام کرنے لگے۔ قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا، والدین اللہ نہ کرے کافر بھی ہوں تب بھی صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی اعتبار سے ان کا ادب و احترام کرنا، ان کی خدمت اور حسن سلوک کرنا اولاد پر لازم ہے، چاہے کہ والدین ہوں بھی مسلمان اور ایماندار، اور ہمارا نوجوان پھر بھی نافرمانی اور بدسلوکی کرے۔ اس سے بڑی محرومی کی بات کیا ہوگی؟ اولاد کے لیے سب سے بڑی بدبختی اور محرومی یہی ہے والدین کا ادب و احترام دل سے نکل جائے۔ اللہ یا آباتی، کرو مانا، سست ہو گئے ہو، بولو کرو اے مانا۔ میرے ابا جان، آئے میرے ابا جی، لیما تعبدو، کیوں عبادت کرتے؟ لیما کیوں، لیما کیوں تعبدو، تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، نظر و نیاز دیتے ہو، سور و پکار کیوں کرتے ہو؟ ماں ان ہستیوں کی، ان بناوٹی معبودوں کی، لا یسمعو، جو سنتے، بولو تو صحیح، جو سنتے نہیں ہیں، ولا یبصرو، جو دیکھتے نہیں ہیں۔ نمبر 3، ولا یغنی عنک شیئا، ولا یغنی، اور نفع نہیں دیتے، عنکا، آپ کو میرے ابا جی، شیئن، ذرا برابر بھی آپ کو وہ نفع اور فائدہ دے سکتے۔ یا غور کرو تو حضرت ابراہیم مسئلہ الہ سمجھا رہا ہے، الہ اور معبود جس کی پوجا اور عبادت سور و پکار کی جائے، وہ ذات اور ہستی ہوتی ہے جس میں 3 کمال پائے جائیں۔ کتنے؟ الہ اور معبود وہ ذات بنتی ہے جس میں 3 کمال پائے جائیں، ایک وہ بغیر اسباب کے سننے والا ہو، نمبر 2 بغیر اسباب کے جاننے اور دیکھنے والا ہو، نمبر 3 بغیر اسباب کے سب کچھ کر سکنے والا ہو۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ معبود بنتا ہے، وہ الہ بنتا ہے۔ لا الہ، بولو تو صحیح، الا اللہ، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے، کیا مانا؟ لا سمیع الا اللہ، نہیں کوئی بغیر اسباب کے سننے والا سوائے اللہ کے، ولا علیم الا اللہ، نہیں کوئی اللہ کریم، نہیں کوئی جاننے والا سوائے اللہ کریم کے، لا بصیر الا اللہ، نہیں کوئی دیکھنے والا بغیر اسباب کے سوائے اللہ کریم کے، لا قدیر لا قادر الا اللہ، نہیں کوئی قدرت، طاقت، اختیار، تصرف کرنے والا ایک ذرے اور تنکے پر بھی ما فوق الاسباب سوائے اللہ کریم کے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہماری بولی اور زبان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، ابا جان الہ تو وہ ہوتا ہے جو السمیع لکل دعا ہو، البصیر العلیم لکل حال ہو، القدیر علی کل شیء ہو، اور جن کی آپ سور و پکار کر رہے ہو، جنہیں آپ معبود خیال کر رہے ہو، جنہیں آپ الہ سمجھ رہے ہو، ان کی حالت تو یہ ہے کہ معبود والی صفتوں میں سے کوئی ایک صفت بھی ان میں موجود، لا یسمعو، بغیر اسباب کے سنتے نہیں، ولا یبصر، بغیر اسباب کے دیکھتے نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، ایک ذرہ برابر، تنکے کے برابر، رتی کے برابر بھی تجھے فائدہ اور نفع دے سکتے نہیں ہے۔ جب نہیں کر سکتے تو لیما تعبدو، اس کے باوجود ان کی سور و پکار کرنا، لیما کیوں، آخر وجہ کیا ہے، ان میں کمال کیا دیکھا ہے؟ آج ہم بھی یہی پیغمبری حضرت ابراہیم کی طرز پہ عرض کرتے ہیں، اور رب کا در چھوڑ کر جانے والا، نبی کی قبر پہ، ولی کی قبر پہ، بزرگ کے دربار مزار اور قبر کے سرہانے، کبھی غور تو کر، وہ قبر والی ہستی لا یسمعو، تیری پکاروں کو سنتا نہیں،
वला युबसिर, तेरे अहवाल को देखता नहीं, उसकी आंखें बंद हो गई। वला युगनी अन्का शैअन, तू कहता है बेटा देगा, रिज्क मिलेगा, इज्जत मिलेगी, फुला जरूरत हाजत पूरी होगी। फरमाया नहीं नहीं, वो कब्र वाली हस्ती मरने के बाद अपने कफन का मालिक व मुख्तार भी नहीं, तेरा नफे नुकसान का मालिक व मुख्तार कैसे बन सकता है? आगे, या आबाती, हजरत इब्राहिम की तकरीर का दूसरा जुमला, आए मेरे अब्बा जान, इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मी, इन्नी तहकीक, कद तहकीक, बेशक मेरे पास जाअनी आन पहुंचा, मिनल इल्मी, इल्म वही, अल्लाह की तरफ से मेरे पास वही का इल्म आया, मालम याती का, मेरे अब्बा वो तेरे पास मौजूद नहीं है। लिहाजा इल्म वाले की इत्तेबा की जाती है, जो इल्म ना रखता हो उसकी इत्तेबा और पैरवी नहीं की जाती। तो फत्तबिअनी, मैं इब्राहिम की इत्तेबा करो, नतीजा अहदी का सिरातन सविया, मैं आपको सिराते मुस्तकीम सीधी राह पे ले चलूंगा। या आबाती, तीसरा पॉइंट, आए मेरे अब्बा जी, ला ताबुदु शैतान, ला ताबुदु शैतान, शैतान की पूजा और इबादत न कर। बाप को आखना शौक है? आज तक कोई बेटा अपने मुशरिक बाप को आके, अब्बा जी शैतान की पूजा और इबादत ना करो, मुआशरे में क्या रद्द अमल मिलेगा? बड़ा बेअदब है, बड़ा गुस्ताख है, बाप को कहता है। लेकिन ये इतराज करने वाला कम वक्त ये नहीं समझता, बाप का मकाम और मर्तबा भी पर हक है, पर रब का हक बाप से भी बुलंद है, रब का हक बाप से भी बुलंद है। ला ताबुदि शैतान, शैतान की इबादत ना करो, क्या मतलब? शैतान का कहना मान कर गैर खुदा की इबादत ना करो, शैतान में के बहकावे में आकर। इन्न शैतान, बेशक शैतान, काना है लिर्रहमानी, अल्लाह रहमान का असिया, बड़ा नाफरमान, वो तो अपने रब का नाफरमान है। आप उसका कहना मानकर गैरुल्लाह की पूजा और इबादत करने करोगे, आप भी नाफरमान हो जाओगे। या आबाती, बोलो बोलो, आए मेरे अब्बा जान, इन्नी अखाफू अय्यमस्सका, बेशक मैं इब्राहिम डरता हूँ कि पहुंचे आपको अज़ाबुम मिनर रहमान, रहमान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से कोई अज़ाब ना पहुंच जाए। जिस शिरकिया रास्ते पर जा रहे हो इसका नतीजा तो अल्लाह का अज़ाब है। मैं इब्राहिम हमदर्दी और खैरखाई की वजह से डरता हूँ, फिक्रमंद हूँ, वापस पलट के हक की तरफ आ जाओ, कहीं अल्लाह की तरफ से आपको अजाब ना पहुंच जाए। फतकूना, अगर अजाब पहुंच गया और खात्मा इसी कुफ्र और शिर्क पे हो गया तो बस आप हो जाएंगे लिशैतानी वलिया, शैतान के दोस्त और यार, वो भी क़यामत के दिन जहन्नम में और आप भी क़यामत के दिन उसी जहन्नम में। देख रहे हो, ये अल्लाह का सच्चा दाई पैगंबर है, दीन की तबलीग करने वाला सच्चा मुबल्लिग है, बाप के सामने बात कर रहा है। बाप ये सुनता रहा। जब हजरत इब्राहिम का बाज और तकरीर खत्म हुई, काला कहने लगा, आजर कहने लगा, हजरत इब्राहिम का बाप, अरागिबुन, क्या तू बाज आता है? अंता अन आलिहती या इब्राहिम, क्या तू बाज आता है मेरे मौजूदों से कि इनको बुरा भला कहने से रुकता है कि कोई नहीं? आई इब्राहिम, या इब्राहिम, देखा बड़े गुस्से में है, या बुनैया नहीं कहता है मेरे बेटे, नाम लेता है। आई इब्राहिम, अपने मिशन से बाज आता है कि नहीं आता मेरे मौजूदों को बुरा भला कहने से? सुभान अल्लाह, अगर तू बाज आ जाए तो बेहतर है, वगरना लम तंतही, अलबत्ता अगर तू बाज ना आया
लअरजुमन्नका, अलबत्ता जरूर भी जरूर मैं तुझे पत्थर मरवा मरवा के संसार कर दूंगा। नंबर 2, वहजुरनी मलिया, एक लंबी मुद्दत के लिए मेरे घर से जुदा हो जाओ, धक्के देकर घर से निकाल दिया। सुनो सबर का जुमला है। काला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जाते हुए फरमाया, सलाम अलैका, बाबा सद सलाम होनी, ये सलाम मुतारकत है। बाबा सद सलाम होनी, ये जुमला समझ गए हो? अपना घर भी संभाल, चार दीवारी भी तुझे मुबारक, सारा कुछ अपना साजो सामान जमीन जायदाद सारा तरका संभाल। मैं ये चला हूं, अगर सब कुछ दे करके ईमान और मिशन बच जाए, इब्राहिम को सौदा महंगा कोई नहीं, ये फिर भी मेरे लिए बहुत बेहतर है। बाकी रहा तेरा मामला कि मेरा बाप है और गलत और बातिल रास्ते पर है, सअस्तगफिरु लका रब्बी, अनकरीब मैं बख्शिश तलब करूंगा तेरे लिए अपने रब से। तब तक मुशरिक के हक में मगफरत की दुआ करने से अल्लाह ने मना नहीं किया था। हजरत इब्राहिम मांगते रहे, लेकिन कुछ वक्त के बाद अल्लाह ने मना कर दिया। सूरह तौबा आयत 113 में, मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीना वलौ कानू उली कुर्बा। अल्लाह ने मना कर दिया मेरे पैगंबर और अहले ईमान, किसी मुशरिक के हक में मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ करने की इजाजत नहीं है। अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चल पड़े और फरमाते, इन्नहु काना बी हफिया, बेशक मेरा रब है मेरे साथ बड़ा मेहरबान। अल्लाह फरमाते, व आताज़िलुकुम, देखा बैकाट किया कि नहीं किया? व आताज़िलुकुम, और जब किनारा कश हो गए उनसे, वह आताज़िलुकुम, और जब मैं तुमसे अलग थलग हो गया, वमा, और उन हस्तियों से भी, बनावटी माबूदों से भी, के तदऊना, तुम पुकारते रहते हो उनको, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, मैं तुमसे भी अलग हो गया, तुम्हारे बनावटी माबूदों से भी अलग हो गया। लिहाजा वअदऊ रब्बी, मैं तो पुकारूंगा सिर्फ और सिर्फ अपने रब को पुकारूंगा। ऐसा इस यकीन के साथ, अल्लाह अकूना, के नहीं होऊंगा मैं, बिदुआई रब्बी, साथ पुकारने अपने रब के, शकीयन, महरूम। मेरा यकीन है मैं अपने रब को पुकारूंगा सिर्फ, और अपने रब को पुकार कर मैं महरूम नहीं रहूंगा। महरूम तो वो रहे जो गैरों को पुकारे, महरूम तो वो रहे जो उनको पुकारे जो न उसकी पुकारे सुनते हैं, न उसकी कन्या भरनियां कर सकते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, फलम्मा, बस जब एअतज़लहुम, मेरा इब्राहिम उनसे अलग हो गया, वमा याबुदूना, और उनके बनावटी माबूदों से भी जुदा हो गया, जिनकी वो पूजा करते और पुकार करते थे, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, तो अब अल्लाह की ताईद और नवाज़िशात शुरू हो गई। ये हिजरत करके मुल्के शाम के इलाका फलस्तीन में आ गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलग थलग हुए। अल्लाह फरमाते हैं यहाँ, वहबना लहू, और हमने अता किया इब्राहिम को इसहाका, बेटा, आ रही है रहमत के नहीं आ रही, इसहाक बेटा अता कर दिया। और अभी वो बेटा इसहाक महज उसकी खुशखबरी मिली थी, पैदा तो नहीं हुआ। इसके साथ हमने अगली खुशखबरी भी दे दी, इसहाक बड़ा होगा, शादीशुदा होगा, फिर इसको भी हम बेटा अता करेंगे। इब्राहिम तेरा पोता वो कौन होगा? वह याकूब, हजरत याकूब, सुभान अल्लाह। इब्राहिम तुझे बेटा इसहाक दूंगा, फिर उसको भी बेटा याकूब तेरा पोता होगा। सिर्फ बेटे और पोते की बिशारत फरमाया नहीं, वकुल्लन जअलना नबिया, और इनमें से हर एक को मैं अल्लाह बनाऊंगा नबी। रहमत आ रही है, तेरा बेटा इसहाक भी नबी होगा, तेरा पोता याकूब भी
نبی ہوگا وَوَهَبْنَا لَهُمْ اور عطا کی ہم نے ان کو من رحمتنا اپنی خاص رحمت وجعلنا اور بنا دیا ہم نے لہم واسطے ان کے لسان صدق علیا لسان زبان صدق نیک اور سچی علیم بلند و برتر کیا مانا اللہ فرماتے ہم نے ان کا تذکرہ اور ذکر خیر ختم نہیں کر دیا بلکہ ان کے ذکر خیر کو نیک اور بلند زبانوں پہ ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا آج بھی نماز پڑھتے ہو درود پڑھتے ہو تو اس میں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل یہی آل ابراہیم اسحاق و یعقوب اسماعیل وغیرہ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم آج بھی یہی ہے وجعلنا لہم لسان صدق علیہ قربانی کا موقع دیکھو تو وہ قربانی بھی کس کی یاد ہے حضرت ابراہیم کی ارکان حج مناسک حج دیکھو اکثر احکام اور ارکان اور ادائیں حضرت ابراہیم سے نسبت رکھتی ہیں صفا مروہ کی سعی دیکھو حضرت ابراہیم کی بیوی مائی ہاجرہ سے نسبت رکھتی ہے بیت اللہ کا طواف کرتی ہو کون سا بیت اللہ جو حضرت ابراہیم و اسماعیل نے مل کر کے تعمیر کیا تھا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل اللہ نے خلاصہ سمجھا دیا جب تک اہل باطل سے مفارقت اور مفارقت بائیکاٹ مذہبی اختیار نہیں کرو گے تب تک اللہ کی خاص نصرت اور رحمت حاصل نہیں ہو سکتی وہاں بھی سورۃ الکافرون میں بائیکاٹ ہے جب میرے آقا نے وہ کر کے دکھایا ساتھ ہی اللہ نے سورۃ النصر دے دی اور اس میں فرمایا میرے پیغمبر اب اذا جاء نصر اللہ اللہ کی نصرت اور مدد بھی آن پہنچی والفتح اور فتوحات کے دروازے اور راستے بھی ہم نے کھول دیے کل اس کا معنی پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ